الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ یہ سورۃ القیامہ کی چند آیات ہیں جس میں آخرت سے غافل اور آخرت کے منکر دونوں طرح کے افراد کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ گمان غلط ہے کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یا تمہارا یہ خیال غلط ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کوئی اور دنیا نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب اسی دنیا میں تمہیں دوسری دنیا کا احساس ہو جائے گا۔ اذا بلغت التراق، جب جان حلقوم کو پہنچے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کہ کیا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی انسان جو غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے آخرت سے، موت سے، آخرت کی تیاری سے، اس کی زندگی میں ایک لمحہ آئے گا جب جانکنی کا عالم طاری ہوگا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، اور جب اس کی روح کھینچی جائے گی اور حلقوم تک پہنچے گی تو وہ وقت بڑی بیچارگی کا وقت ہوگا۔ اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار جب دوا سے، علاج سے مایوس نظر آئیں گے تو اس وقت عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو، کسی دعا کرنے والے کو بلاؤ، کیونکہ اب کوئی دوا کام نہیں کر رہی۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیل من راق، اس وقت ملک الموت فرشتوں کو مخاطب کر کے کہیں گے کون اس کی روح کو لے کر جائے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کر کے آسمان پہ جاتے ہیں، اور اگر انسان برا اور بدبخت ہوتا ہے، منافق اور کافر ہوتا ہے، تو اس کی روح کو عذاب کے فرشتے لے کر کے جاتے ہیں۔ اور ابھی روح نکلی نہیں کہ اسی وقت انسان کو جو آخرت کا منکر تھا یا آخرت سے غافل تھا، اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، آخرت ہوگی، اور ایک ہی آخرت کے دن میری پیشی کس حیثیت سے ہوگی۔ وظن انہ الفراق، اس وقت اس شخص کو اس بات پر کامل یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جدائی کا وقت، یعنی دنیا سے جانے کا وقت، دوست احباب سے جدائی کا وقت ہے، گھر والوں سے جدائی کا وقت ہے، مال و دولت سے جدائی کا وقت ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر کے جانا۔ والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے، یعنی اتنی سخت مصیبت سے اس وقت انسان دوچار ہوتا ہے جب جانکنی کے عالم میں ہوتا ہے، روح بالکل قبض ہو رہی ہوتی ہے اور آخری لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو انسان کی آنکھیں اس روح کا پیچھا کرتی ہیں اور کھلی رہ جاتی ہیں، کیونکہ بڑی حسرت کا وقت ہوتا ہے، بڑی مایوسی کا وقت ہوتا ہے، بڑی ہی مصیبت اور پریشانی کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دو باتیں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں، ایک تو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پوری زندگی جس دولت کو کمانے میں لگائی، جن باغات کو بنانے میں لگایا، جن مکانات اور فلیٹوں کو بنانے میں لگایا، جس بیلنس کو جمع کرنے میں لگایا، آج وہ سب کچھ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، آج میری ملکیت اس پر سے ختم ہو رہی، سب چھوڑے میں جا رہا ہوں۔ اور دوسرے، چونکہ فرشتہ یعنی ملک الموت اس وقت یہ بات واضح کر دیتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس روح کو لے کر کے جائیں گے یا عذاب کے فرشتے، اس وقت مرنے والے کو یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ اس کی پیشی خدا کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے ہوگی یا اللہ کے ایک مہمان کی حیثیت سے ہوگی۔
آسمان پر فرشتے اس کا استقبال کریں گے یا اس کے حق میں لعنت بھیجیں گے اور اس کی بدبختی پر اور اس کے برے اعمال پہ وہ اف کریں گے۔ تو اسی لحاظ سے کہا گیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بے چارگی کا وقت۔ ایک شخص جس نے کبھی سوچا نہ ہو کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، خدا کی بارگاہ میں پیشی ہے، حساب و کتاب دینا ہوگا، اچانک جب اس کے سامنے یہ منظر آتا ہے کہ اس کی روح ابھی نکال کر کے عذاب کے فرشتے خدا کی بارگاہ میں لے جائیں گے، مجرم کی حیثیت سے اسے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، تو اس وقت اس پر کیا طاری ہوگی، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کا نقشہ کھینچنا بھی ممکن نہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے یہ صیغہ استعمال کیا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ۔ پنڈلی کا پنڈلی سے لپٹ جانا عربی زبان میں در حقیقت کنایہ ہے اس بات سے کہ شدید مصیبت اور بڑی اور انتہائی اہم مصیبت کسی انسان پہ آ پڑی، اور اس وقت اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فرمایا گیا کہ جب یہ مناظر پیش آتے ہیں اور روح قبض کی جاتی ہے تو تیرے رب کی بارگاہ میں ہی روانگی کا وقت ہوتا ہے، پیشی کا وقت ہوتا ہے۔ دیکھیے اس میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک تو کہا گیا اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی بارگاہ ہی میں پیشی کا وقت ہوتا ہے، روانگی کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ بعض مذاہب کے لوگوں کا یہ خیال ہے، جیسے عیسائی مذہب کے ماننے والوں کا یہ گمان ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی پیشی اور انسان کا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ نہیں لیں گے، بلکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام لیں گے، جو اللہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق، اور اللہ کے عرش کے دائیں جانب بیٹھے۔ تو کہا گیا اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، نہ وہ حساب و کتاب لے ہوں گے، نہ وہ بہت سارے دیوی دیوتاؤں کا جو تصور ہے، ان ہستیوں کا جو تصور ہے جن کے بارے میں ہم بھی گمان کرتے ہیں کہ بہت ہی مقدس ہستیاں ہیں، یعنی ہم میں سے بھی بعض لوگ خدا کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرا لیں گی، ان کے پاس ہماری پیشی ہوگی۔ براہ راست کہا گیا اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، تیرے رب کی جانب ہی وہ روانگی کا وقت ہوگا۔ اور یہ روانگی کیوں ہوگی آپ جانتے ہیں؟ تاکہ انسان کو اس کے اعمال کا، اس کی نیکیوں کا صلہ دیا جائے، اور اگر وہ بدبخت ہے تو اس کی برائیوں کی اسے سزا دی جائے، اس کے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ کی جائے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں جب میری، آپ کی اور کسی بھی انسان کی پیشی ہوگی، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا ہماری زندگی کے متعلق، ہماری عمر کے متعلق ہم نے کہاں کھپائی، ہمارے مال کے متعلق ہم نے کہاں سے حاصل کیا، اور کن کن مدوں میں اور کن کن مقامات پہ ہم نے اس کو خرچ کیا، تو یہ ایک ایسا سوال ہوگا ظاہر جو پوری زندگی پر محیط ہوگا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، حاصل ہونے والے ایک ایک مال کا حساب ہوگا۔ تو کیا ہم ان سوالوں کا جواب دے پائیں گے؟ ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا ہمارا نفس مطمئن ہے کہ اگر اچانک ابھی روانگی کا وقت آ جائے، اور یہ کہا نہیں جا سکتا کہ روانگی کا وقت کب کس کا ہے اور کب کس کی روانگی کا وقت آ جائے، تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہم اطمینان کے ساتھ پیش ہوں گے، اللہ کے ایک ایک سوالوں کا ہم جواب دے پائیں گے؟ اور اگر ایسا نہیں تو قبل اس کے کہ وہ گھڑی آئے، وہ لمحہ آئے، روح قبض کرنے کا وقت اچانک آ جائے، توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا جائے، اور ہماری پھر نیکیاں بے فائدہ ہو جائیں، اس وقت تمنا کرنا اور حسرت کرنا، افسوس کرنے کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہے، اب بھی موقع ہے۔ ہمیں سے ہر شخص اس بات کو مد نظر رکھے کہ موت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، روح کبھی بھی قبض کی جا سکتی ہے، خدا کی بارگاہ میں کبھی بھی پیشی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اس دنیا سے سلسلہ ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا نتیجہ کیا ہے، کامیاب ہیں آپ کی ناکام ہیں، خدا کی رحمت کے مستحق ہیں یا اس کے غضب کے شکار ہوں گے۔ اس نائیے سے ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، آخرت کی تیاری کی فکر کرے، اور اسی فکر کو تازہ کرنے کے لیے کہ آخرت کی یاد ہمارے ذہنوں میں مستحضر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی جانب تلقین کی ہے کہ کبھی کبھی ہمیں چاہیے کہ باپ دادا کے جو قبرستان ہیں ان قبرستانوں میں جائیں، جو مردے دفن ہیں ان قبروں کی زیارت کریں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہی ہماری بھی منزل ہے،
اسی مقام پہ ہمیں بھی آنا ہے. جس طرح ہم سے پہلے بہت سارے لوگ اس بستی میں آ کر کے لیٹے ہوئے ہیں, سوئے ہوئے ہیں, تو یہی ہماری منزل ہے. اسی منزل میں ہمیں بھی آنا ہے. اور اگر قبروں کی بار بار زیارت کی جائے تو اس بات کا امکان ہے, توقع ہے کہ برائیوں سے بچ پانا آسان ہوگا. آخرت کی تیاری میں یہ چیز ہمارے لیے معاون و مددگار ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے کہ آپ کسی اسپتال کا رخ کریں. آپ کسی اسپتال کا جب رخ کریں گے, وہاں آپ نو بنو کے مریضوں کو دیکھیں گے, بعض جھانکنے کے عالم میں آپ کو نظر آئیں گے, بعض سخت پریشانیوں اور مصیبتوں میں نظر آئیں گے, تو اس سے زیارت سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. مریضوں کی عیادت بھی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو احساس بھی ہوگا کہ میں بالکل اچھا خاصا ہوں. ایک لمحے میں یہ حالات کبھی بھی بدل سکتے ہیں. آج ابھی میرے پیر درست اور ٹھیک ہیں, ہاتھ پیر کا میں ٹھیک ٹھاک ہوں, ابھی میں نیکی کے تمام کاموں کو کر سکتا ہوں. اچانک ایک لمحہ گزرنے کے بعد کوئی ایسا حادثہ پیش آ سکتا ہے جیسا کہ فلاں شخص کے ساتھ پیش آیا. کسی حادثے کا میں شکار ہو سکتا ہوں, ہاتھ پیر میرے جواب دے سکتے ہیں, میرے اعضاء جواب دے سکتے ہیں. پھر میں چاہ کر کے بھی اس دنیا میں نیکی کا کام نہیں کر سکتا, اس میں سبقت نہیں لے آ سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس نقطے پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. صدق اللہ العلی العظیم.